بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو درست کرنے کے لیے امید کی ایک کرن انتخابات ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، قوم اپنی قیادت منتخب کر کے اسے اسمبلیوں میں بھیج دے اور ملک کا نظم و نسق ان کے ہاتھوں میں آ جائے اور وہ اسے چلائیں، اور عوام ساتھ پوری ذمہ دار ہو لانے والوں کی کہ جن کو ہم لائے ہیں اگر وہ خیانت کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو ووٹر اس کا ذمہ دار ہو، اور ہوتا بھی یہ ہے، ہونا بھی یہ چاہیے۔ ووٹر جن کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں پھر بعد میں ان کی چوری ڈکیتی کی ذمہ داری بھی ساتھ ساتھ اپنے کندھوں پہ بھی تھوڑی لیا کریں کہ بھائی ہم نے ان کو بھیجا تھا، ہماری چوائس تھی، یہ لاڈلا تھا، یہ سپر لاڈلا تھا، یہ سپر لاڈلی تھی، یہ ہماری انتخاب تھا اور ہم بھی کوئی قصوروار ہیں۔ یہاں نہ پوچھا گیا تو آخرت میں تو پوچھا ہی جائے گا۔ بھائی جن کا ساتھ دیا تھا، ساتھ دینے سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے کرتوت کیا ہیں۔ اب میں روزانہ کچھ سروے دیکھ رہا ہوں جو اکثر سوشل میڈیا پہ اور لاڈلوں کے چینلوں پہ بھی چل جاتے ہیں، باقیوں کے پابندی ہے کہ چینلوں پہ سروے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ سروے جو آتے ہیں ان سے دل گھبراتے ہیں۔ ان کے جو پلان، لندن پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لندن پلان کی تقریباً تمام دفعات پہ، تمام شقوں پہ مرحلہ وار عمل ہو گیا، ایک رہ گئی ہے کہ وزیر اعظم اس کو بنانا ہے، اور وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی اعلیٰ کار بنا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اعلیٰ کار بنا، اور نگران امپورٹڈ حکومت جو تھی وہ تو تھی اعلیٰ کار، وہ تھی انہی کی۔ ان کے ساتھ تو معاملات طے ہوئے ہی اسی حکومت بنانے کے لیے تھے کہ اگلی حکومت بھی آپ کی ہوگی، اور لندن جا کے ملاقاتیں جنہوں نے کیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، میں نام لینا بھی نہیں چاہتا کسی کا، جنہوں نے ملاقاتیں کی لندن جا کے ان کے اعلیٰ کار یہاں ہمیں بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا اعلیٰ کار ان کا چیف الیکشن کمشنر، اس کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح میرے من پسند لوگ جو ہیں جن کی میں نوکری کر رہا ہوں اور پھر جن سے نوکری کے بعد مزید کوئی نوکری ملنے کی توقع ہے، ان کے لیے جو بھاگ دوڑ وہ کر رہا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں دیکھی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو کہا انٹرا پارٹی الیکشن آپ کروائیں، آپ کے پہلے منظور نہیں ہیں، پھر کروائے وہ بھی اس کو منظور نہیں ہیں، ان کا نشان چھین لیا، پارٹی کالعدم قرار دے دی، کوشش کی بہت زیادہ کسی نہ کسی طرح جتنے کو بندے توڑے جا سکتے ہیں لالچ دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، پریس کانفرنسیں کروائیں ان سے، پھر بھی خوف جو ہے وہ دور نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے پہلے اڑا دیا، ایک جج کا فیصلہ تھا، اور پھر دوبارہ الیکشن کمیشن نے اپیل کی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن پارٹی نہیں بنے گا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی پارٹی وہی ہے، وہ تو اڈیالہ جیل میں جا کے فرد جرم عائد کرنے کے لیے پورا الیکشن کمیشن کا آفس ہی وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے چاروں ممبران کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ان کو تو ایک ہی فکر ہے بس کہ ایک بندہ کسی طرح باہر کر دیا جائے الیکشن سے تاکہ ہمارا لاڈلا جو ہے اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑایا، پھر دوبارہ اس نے اپیل کی تو پھر ڈبل بینچ نے فیصلہ پھر روک دیا، پھر شور مچ گیا، بلہ گیا بلہ گیا، اور آج انتخابی نشانات کی فہرست الیکشن کمشنر صاحب نے تمام ریٹرننگ افسروں کو بھیج دی، اس میں بلہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ سب دفتروں کو جس وقت وہ لسٹ پہنچی ہوگی یا پہنچ رہی ہوگی
تو عین اسی وقت پشاور بینچ کا فیصلہ آ گیا، اس نے پھر بلہ بحال کر دیا اور آرڈر دیا کہ اسے فوری طور پہ پرنٹ کروا کے ریٹرننگ افسروں کو بھیجا جائے اور اس نشان کو لگایا جائے۔ اس دن کا بڑی سکیمیں بن رہی تھیں کہ بلے کا نشان نہ ملا تو فلاں نشان پہ لڑ لیں گے، فلاں نشان پہ لڑ لیں گے، فلاں پہ لڑ لیں گے۔ بہرحال یہ ان کا مسئلہ تھا کس پہ لڑ لیں گے، لیکن یہاں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، مریم نواز وغیرہ بہت خوش تھے، اب تو ہمارے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ان سے زیادہ ووٹ، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ان سے کہیں زیادہ ووٹ اس وقت تحریک لبیک کا ہے۔ ان کا مقابلہ تحریک انصاف سے ان کا مقابلہ نہیں تھا، تحریک لبیک کا مقابلہ تھا۔ لیکن بہرحال وہ لاڈلے ہیں، نظام کے بھی لاڈلے ہیں، وہ ملک لوٹیں، چوری کریں، جائیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہمارے گلے ڈال دیے جاتے ہیں، ہم سے تو وہی حل نہیں ہو سکتے۔ 1 دفعہ عدالت جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ، ہم تو تنگ آ جاتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے ہمیں خود جانا ہوتا ہے یا ایک آدھا کو غریب وکیل پکڑنا ہوتا ہے، اس کے خرچوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور ان کو گھر بیٹھے ہی جنہوں نے کہا کہ میری کوئی پاکستان بیرون ملک تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی ٹیڈی پیسے کی کوئی ثابت کر دے تو جو سزا دیں گے تیار ہیں۔ 1400 کے 1700 کنال زمین لاہور میں نکل آئی، اثاثوں میں لکھ کے دی ہے، اور پتہ نہیں 85 کروڑ کے کتنا کیش لکھ کے دیا ہے، اور کیا کیا قارون کے خزانے ہیں۔ لیکن کسی ریٹرننگ افسر کی ماں مر جائے اگر اس نے اعتراض کیا ہو کہ یہ تو آپ کا جو کچھ آپ فرماتی رہی ہیں یہ تو سارا کچھ جھوٹ نکلا، یہ تو آپ کا کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنایا ہے، منی ٹریل دکھائیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی نون لیگی کو آپ نہیں دیکھیں گے، خاص کر کے ایک فیملی کے افراد میں ان کو سوال ہوا، مجھے سوال ہوا، اور غریب صوفیوں کو سوال ہوا ہے، اور جن کے پاس بیچاروں کے مسجد کے اجرے کے سوا کچھ نہیں، ان کو سوال ہوا۔ اس فیملی کو کوئی سوال نہیں ہوا، پھر بھی وہ راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ہمارے مقابلے پہ آنے والے ہیں ان سب کو میدان سے صاف کرو، ان کا نام بھی نہ رہے، ان کا نشان بھی نہ رہے، اور ہم اکیلے ہی الیکشن لڑ کے بلا مقابلہ کامیاب ہو کے آ جائیں۔ اس کے لیے ہزاروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، جو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عدالتیں بحال کر رہی۔ عدالتوں میں پھر بھی جان ہے، کچھ نہ کچھ جج ایماندار، دیانتدار، عدل و انصاف کرنے والے پشاور ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور مرکز میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ خدا ان کو ہمت، جرت اور استقامت عطا فرمائے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جب کیس لگا ہوا تھا، اسی وقت سپریم کورٹ میں بھی کیس تھا بلے کا ہی۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا اس پہ انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے وہ کیس واپس لے لیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں بڑا فیصلہ آ گیا، بلہ بحال ہو گیا۔ چیخیں نکل رہی ہیں، اور بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، بلے کا نشان بحال ہو گیا ہے، الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا تو زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ نون لیگ الیکشن کا بائیکاٹ کر جائے گی۔ میاں برادران میں اگر جرت ہے، مردانگی ہے، کچھ تھوڑی بہت کچھ شرم و حیا ہے، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا بھائی نشان دو ان کو ہمارے مقابلے پہ لڑیں۔ ہم اپنے آپ کو جعلی شیر کی کھال پہن کے شیر کرتے ہیں، ہم اکیلے نہیں لڑیں گے، ہمارا مد مقابل سامنے لاؤ گے تو ہم لڑیں گے۔ لیکن جس دن پہلی دفعہ پشاور ہائی کورٹ نے بلہ بحال کیا تھا، شہباز شریف کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، جاوید لطیف کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، اور مریم اورنگزیب کی، مریم نواز کے ٹویٹ، چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی تھی۔ تو اب تو باقاعدہ بحال ہو گیا ہے۔ اب زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، ان کی مانی جائے گی۔ بلے کا خوف اتنا ہے
کہ بلہ اگر آ گیا ہے، اب تو بلہ اگر ہوا بیلٹ پیپر پہ تو شریف خاندان کا کیا بنے گا؟ ادھر بلاول اکیلا ہی بڑھ کے مارتا پھرتا تھا اس دن کا، بلاول کی کمپلین ٹانگ رہی ہیں اب بلے کا نشان دیکھ کے۔ تو بھائی ڈرتے کیوں ہو؟ میدان میں مردوں کی طرح مقابلہ کرو، جوان مرد بنو۔ آپ نے کوئی ایک بیان بھی تحریک لبیک کی طرف سے دیکھا کہ بلہ دو نہ دو، یہ کرو نہ وہ کرو نہ وہ کہتے ہیں آئیں میدان میں آئیں، سارے حریف جتنے بھی ہیں، سیاسی حریف جتنے بھی ہیں، سب میدان میں آئیں، ہم مقابلہ کر کے آئیں گے، بھیک مانگ کے نہیں آئیں گے۔ تو صاحب الیکشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مقابلے میں میدان میں نکلیں، مقابلے میں آئیں، اور ادھر درویش ہیں، صوفی ہیں، قومی اسمبلی پہ کوئی صوفی کھڑا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی پہ کھڑا ہے، زیادہ تر ہمارے ہم سے میرے سے بھی بڑے بڑے درویش بیچارے جن کے پاس سفر کے لیے بھی کوئی سواری نہیں، وہ زیادہ وہ میدان میں اور وہ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے، آوازیں دے رہے ہیں، للکار رہے ہیں سیکولر قوتوں کو۔ اور یہ جو سہولت کار جن کو سہولت کاری ملی ہوئی ہے، مقدمے بھی معاف، نیب نے سارے مقدموں سے بلا کے بری کر دیا کہ آپ کے خلاف تو حضور کیس ہی کو نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، کاش پاکستان میں سپریم کورٹ نیب کو بلا لیتی اور نیب کو سپریم کورٹ میں کھڑا کر کے کچھ 100 جوتیاں مارتی کہ پاکستان کا کروڑوں روپیہ جو برباد کیا ہے پہلے مقدمے بنانے پہ، اگر کچھ نہیں تھا تو آپ کے ججوں نے سزائیں کیوں دی ہوئی تھیں؟ ان ججوں کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا۔ اب وہی جج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ذمہ تو کچھ نہیں تھا، وہی نیب کے پراسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ تو سارے جھوٹے کیس بن گئے تھے۔ تو یہ قوم کا پیسہ جو برباد ہو رہا ہے، یہ پیسہ کون دے گا قوم کا؟ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ تو سپریم کورٹ میں اگر کوئی جان ہے تو نیب کو تو پہلے لائیں نا عدالت میں، نیب کو کٹہرے میں لائیں، نیب کے چیئرمین کو، نیب کے افسروں کو لائیں، اور پھر جن کو نیب کے سہولت کاری کی وجہ سے ریلیف ملا ہے ان کو بھی لائیں اور ان کے کیس دیکھیں۔ پاکستان کا مال ہے، پاکستان کے سرکاری خزانے کا، عوام کے ٹیکسوں کا، غریبوں کا، مظلوموں کا، مزدوروں کا جو بل دیتے ہیں اس میں اتنے ٹیکس بھرتے ہیں بیچارے غریب، ان کا مال ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ معاف کر دیں؟ بھئی ایک جنبش قلم کہیں کہ جناب آپ بری ہیں، جائیں۔ تو صاحب میدان میں آئیں، مقابلہ کریں، الیکشن لڑیں، اور الیکشن جسے الیکشن کہتے ہیں، دھاندلی والا الیکشن نہیں، الیکشن اس دفعہ صاف اور شفاف امید ہے انشاءاللہ کروانا پڑے گا۔ الیکشن کمیشنر مجبور ہو جائے گا، عوامی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ جو دھاندلی کے منصوبے بنا کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشنر، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیں گے۔ پاکستانی عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے، دیانتدار با کردار نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، نظام مصطفیٰ کے داعی، نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں کو انشاءاللہ عوام ووٹ دے گی اور میدان میں لائے گی۔